بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، اس وقت ہم کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر جس پی ڈی ایف کو مل کر پڑھنے جا رہے ہیں اس کے لیے میں شکر گزار ہوں مدرسۃ القائم کی جانب سے جو یہ ہم تک پہنچا ہے، اور ہم اس کو اپنی لائبریری کا حصہ بنا رہے ہیں، جو کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے جس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ یہ میں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ اس کے ٹوٹل 194 پیجز ہیں، لیکن وہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے پیجز ہیں جو کہ پڑھنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور میں امید کرتی ہوں کہ 2 آڈیوز میں ہم اس کو مکمل جان پائیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 27 ہے، جس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہے، ایمان والوں، خبردار، اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا جب تک کہ صاحب خانہ سے اجازت نہ لے لو اور انہیں سلام نہ کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے کہ شاید تم اس سے نصیحت حاصل کر لو۔ اور اس صفحے کے بعد اگلا صفحہ ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ کی یا فاطمہ زہرا۔ اور اس کے بعد سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا، علاوہ اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو۔ اور یوں ہم نے یہ پیج 2 پڑھ لیا، اور اب ہم تیسرے صفحے کی جانب آ گئے ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ دروازہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو جلانا ایسا ہی ہے جیسے دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلانا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت آخر فرمایا، ترجمہ، اے لوگو غور سے سن لو، فاطمہ سلام اللہ علیہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے۔ یہ روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب اپنے اصحاب سے بیان فرما رہے تھے اور جب ان جملوں پر پہنچے تھے تو راوی کہتا ہے کہ ان جملوں پر پہنچ کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا تھا، اور وہ بہت دیر تک روتے رہے اور باقی گفتگو کا سلسلہ رک گیا۔ اور اس میں حوالہ دیا ہے بریکٹ میں، بہار الانوار، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 476۔ آئیے آگے کی طرف چلتے ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ شعائر فاطمیہ کو کمزور کرنا مذہب کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد نیچے اسی پیج پہ لکھا ہے کہ آیت اللہ العظمی وحید خراسانی نے شہادت حضرت صدیقہ شہیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں اپنے درس خارج اصول فقہ فرمایا کہ شاعر فاطمیہ سلام اللہ علیہ کو کمزور کرنا مذہب کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ شہادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو معمولی سمجھنا گویا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو معمولی سمجھنا ہے، اور یہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں کوتاہی و تقصیر ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا، اور اس میں کتاب کا جو حوالہ ہے وہ ہے کتاب حلقہ وصل و رسالت و امامت برگرفتہ از بیانات آیت اللہ العظمی وحید خراسانی۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب اگلے صفحے کی جانب ہم جا رہے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 5 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ مصائب اہل بیت علیہم السلام کا تلخ ترین دن۔ اب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کربلا میں ہمارے مصائب جیسا کوئی دن نہیں مگر جیسا یوم سقیفہ، کہ جس دن امیر المومنین علیہ السلام کا حق غصب کیا گیا۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، زینب سلام اللہ علیہ، ام کلثوم سلام اللہ علیہ اور فضہ رضی اللہ پر دروازہ جلایا گیا، اور محسن علیہ السلام کو ٹھوکر سے قتل کیا گیا۔ یہ دن مصائب میں بڑا اور تلخ ہے، کیونکہ یہ اصل دن ہے جب کربلا کے مظالم کی بنیاد رکھی گئی۔ حوالہ دیا گیا ہے الہدایۃ الکبریٰ حسین بن حمدان الخصیبی، صفحہ نمبر 417۔ اور آگے اگلے صفحے کی طرف ہم آ گئے ہیں، پیج نمبر 6 پہ، جس پہ لکھا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، ہلاکت و بربادی ہو اس شخص کے لیے جو فاطمہ سلام اللہ علیہا اور اس کے بیٹوں اور شیعوں پر ظلم و ستم کرے،
اور حوالہ دیا گیا ہے مائیت منقبت صفحہ نمبر 126، منقبت 61 مناقب اہل بیت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 35۔ اب آگے ہم جا رہے ہیں اور اگلا صفحہ ہے، صفحہ جس کا نمبر ہے 7۔ صفحے پہ لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت واقع ہوئی تھی حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام۔ اور اس کے بعد نیچے لکھا ہے امام موسی کاظم نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ اور شہیدہ ہیں۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد 1 صفحہ نمبر 381۔ آئیے آگے چلتے ہیں، جو کہ جہاں پہ لکھا ہے کہ شہادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترجمہ، میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے اہل بیت علیہم السلام میں سے سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گی، اور وہ اس حالت میں میرے پاس آئے گی کہ وہ غمگین، دکھی اور مظلومانہ طور پر شہید کی گئی ہوگی۔ حوالہ دیا گیا ہے فرائد المستین ابراہیم بن محمد جوینی جلد 2 صفحہ نمبر 34۔ آئیے آگے چلتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے کہ افسوس ہے کہ جس کتاب کے میں سے یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے بحوالہ کتاب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شادمانی دل پیامبر، احمد رحمانی ہمدانی، صفحہ نمبر 152۔ لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وائے 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 اس شخص پر جو فاطمہ کی فضیلت میں شک و تردید کرے، اور خدا کی لعنت اس شخص پر جو ان کے شوہر علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرے اور ان کی اولاد کی امامت پر راضی نہ ہو۔ بے شک فاطمہ سلام اللہ علیہا کا اللہ کے ہاں مقام ہے اور ان کے شیعوں کا بھی بہترین مقام ہوگا۔ بتحقیق فاطمہ سلام اللہ علیہا مجھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دعا کریں گی اور شفاعت کریں گی، اور اس کے باوجود کہ لوگ ان کی مخالفت کریں گے فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام پر ڈھائے گئے مظالم سے آنکھیں بند رکھنے والا بھی ظالموں کے ساتھ شریک ہے۔ یہ صفحہ نمبر 10 ہے، آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو بھی ہمارے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم اور برے سلوک کا کوئی علم نہیں ہے، اور وہ نہیں جانتا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور انہوں نے ہمارے حق کو کیسے چھینا، وہ ان ظالموں کے ساتھ شریک ہوگا۔ اور اس میں آگے نیچے حوالہ ہے عقاب الاعمال شیخ صدوق صفحہ نمبر 18-19 اور حدیث نمبر 19۔ آگے چلتے ہیں جس میں لکھا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ناراضگی سے ناراض اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے خوش ہو جانے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور حوالہ ہے کنز الاعمال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 111، مستدرک صحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 154۔ اور اب ہم پیج نمبر 12 پہ پہنچ گئے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے شان حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا بیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک و مطہر زبان سے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترجمہ، اے فاطمہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ قیامت میں مومنہ عورتوں یا اس امت کی عورتوں کی سردار قرار پاؤ؟ اور حوالہ ہے بحار الانوار جلد 43 صفحہ نمبر 23 از امالی شیخ توسی۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے بعد نبی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے 2 عظیم غم۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا، آپ کے دن و رات کیسے گزر رہے ہیں؟ تو حضرت زہرا علیہ السلام نے فرمایا، میں رنج و غم کے درمیان جی رہی ہوں،
ایک بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کا رنج اور دوسرا علی علیہ السلام پر کیے جانے والے مظالم کا غم۔ حوالہ ہے بیت الاحزان، شیخ عباس قمی۔ آگے چلتے ہیں، صفحہ نمبر 14 پہ ہم آگے ہیں۔ لکھا ہے سبب شہادت حضرت محسن علیہ السلام ابن علی المرتضیٰ علیہ السلام۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیماری اور شہادت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ترجمہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا سبب یہ تھا کہ ایک شخص کے غلام فنقذ نے قبضہ شمشیر سے اس کے حکم سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو مارا، ان کے بچے محسن علیہ السلام کو مار ڈالا، اور اسی وجہ سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا شدید بیمار ہو گئیں۔ حوالہ دیا گیا ہے عوالم العلوم والمعارف والاحوال، جلد 11، صفحہ نمبر 504، المؤلف الشیخ عبداللہ البحرانی، اور بحار الانوار مجلسی، جلد نمبر 43، صفحہ نمبر 170، اور ہے لکھا ہے 11۔ ہے کا مطلب میرے خیال حصہ ہوگا یا کیا ہے مجھے نہیں اندازہ۔ چلیے آگے چلتے ہیں، ہم آگے ہیں پیج نمبر 15 پر، جہاں پر لکھا ہے پروردگار اب جلد مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ اس کے بارے میں نیچے ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر اس قدر مصیبتیں پڑیں کہ 18 سال کی مختصر سی عمر میں سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، عصا کے سہارے چلنے پر مجبور ہوئیں، جسم اتنا کمزور ہوا کہ سارت کا کل خیال صرف ایک ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ مرثیہ پڑھا، سبت علیہ مصائبن، بابا آپ کے بعد جو مصائب ڈھائے گئے اگر دنوں پر پڑھتے تو تاریک شب میں بدل جاتے۔ دعا کرتی تھیں کہ یا الہی پروردگار اب مجھے جلد اس دنیا سے اٹھا لے۔ حوالہ پڑھتی ہوں، حوالہ ہے مجلسی محمد باقر، بحار الانوار، بیروت، مؤسسہ الوفا 1403 قاف، اور جلد نمبر 43، صفحہ نمبر 173۔ آگے چل رہے ہیں ہم پیج 16 پر، لکھا ہے کہ بندے کفن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا باندھتے وقت حضرت امیر المومنین کے درد بھرے کلمات۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے غسل و کفن کے بارے میں فرماتے ہیں، میں خدا کو گواہ قرار دے کر کہتا ہوں کہ میں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے کپڑوں میں اسی حالت میں غسل دیا، آپ کا بدن پاک و صاف تھا، غسل کے بعد جو حنوط پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچا تھا وہ لگایا اور کفن میں رکھ دیا۔ جب میں کفن کے بند باندھنا چاہتا تھا تو میں نے آواز دی، آؤ اور اپنی مادر گرامی کے پاک و پاکیزہ وجود سے توشہ لے لو، اب تمہاری مادر گرامی کی جدائی کا وقت آ پہنچا اور اس کے بعد جنت میں دیدار ہوگا۔ حوالہ ہے کتاب عوالم العلوم والمعارف والاحوال من الآیات والاخبار والاقوال، عبداللہ بن نور اللہ بحرانی۔ آئیے اب ہم پیج نمبر 17 پر پہنچ کر دیکھتے ہیں یہاں پر کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ محسن بن علی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ندا دی جائے گی، پس اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ عبا پہنے ہوئے میدان محشر میں تشریف لائیں گے اور عرش الہی کے دائیں طرف آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی جائے گی، جو سفید عبا پہنے ہوئے عرش الہی کے بائیں طرف آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے اہل بیت علیہم السلام اور شیعوں کے ساتھ ندا دی جائے گی اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس وقت پروردگار کی طرف سے ندا بلند ہوگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بہترین باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین بھائی ہیں حضرت علی علیہ السلام کے لیے، اور دنیا کے بہترین فرزندوں میں ان کے 2 فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت
حسین علیہ السلام ہیں، اور دنیا میں سخت سین قاف توئے ہونے والے بچوں میں سے بہترین بچہ حضرت محسن علیہ السلام بن فاطمہ علیہ السلام ہیں۔ حوالہ ہے تفسیر القمی جلد 1 صفحہ نمبر 128 اور البحار 6-12 واو 7 ہے 14۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں اور اب ہم پہنچ گئے ہیں پیج 18 کے اوپر۔ یہاں لکھا ہے جنازہ زہرا سلام اللہ علیہ پر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے پردرد جملے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ: اماں مجھ سے بات کر لو اس سے پہلے کہ میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اماں میں آپ کا بیٹا حسین علیہ السلام ہوں، اس سے پہلے کہ حسین کا دل پھٹ جائے حسین سے ایک مرتبہ بات کر لو۔ نیچے حوالہ دیا گیا ہے کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 500۔ آئیے آگے چلتے ہیں، پیج نمبر 19 پر ہم پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی صابرہ ہونے کی عظیم فضیلت۔ لکھا ہے ایک دن امام محمد باقر علیہ السلام نے سادات کے کسی ایک شخص سے فرمایا کہ جب بھی اپنی دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر پر جانا تو اس زیارت کو پڑھنا کہ ترجمہ کہ اے وہ خاتون کہ جس کا خدا نے پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں امتحان لیا اور اس میں صبر و شکیبائی پر ثابت قدم پایا۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 194 از کتاب تہذیب۔ اس کے بعد ہم آگے ہیں پیج 20 کے اوپر، جہاں پر لکھا ہے کہ حضرت محسن علیہ السلام کا نام پیغمبر اسلام نے خود تجویز کیا تھا۔ یہ ہیڈنگ ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ نیچے لکھا ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ اور شیخ کلینی رحمۃ اللہ نے ابو بصیر رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اجداد علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے جد امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بچوں کے نام ان کی پیدائش سے پہلے خود انتخاب کرو، اور اگر نہیں جانتے کہ بیٹا ہے یا بیٹی تو ان کا نام ایسا ہو جو بیٹی اور بیٹے کے درمیان مشترک ہو۔ جیسے تمہارے بچے سخت ہو جاتے ہیں اگر ان کے نام نہیں رکھے تو قیامت کے دن جب وہ ملاقات کریں گے تو اپنے باپ سے شکایت کریں گے کہ ہمارے نام کیوں نہیں رکھے تھے، حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محسن علیہ السلام کا نام دنیا میں آنے سے پہلے رکھ دیا تھا۔ اور اس میں دیکھ رہی ہوں جو حوالہ ہے سامعین وہ الکافی جلد 6 صفحہ نمبر 18۔ آگے چلتے ہیں پیج 21، اس پہ لکھا ہے بڑا بڑا یا زہرا اور اس کے نیچے لکھا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا رسول اللہ کو یاد کر کے گریہ کرنا۔ لکھا ہے امیر المومنین امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب نے فرمایا، ایک دن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص مجھ سے طلب کی۔ جب میں نے ان کی قمیص انہیں دی تو آپ نے اسے سونگھ کر رونا شروع کر دیا اور اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ میں نے جب یہ حالت دیکھی تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ قمیص حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے چھپا دی۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 43 صفحہ نمبر 175۔ آئیے آگے چلتے ہیں اور ہم پیج 22 پر ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی یہاں تک کہ انہوں نے اپنے گھر میں دھواں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ حوالہ ہے بحار الانوار علامت المجلسی جلد 28 الصفحہ 411 اور الشافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 241۔ اب آگے چلتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے ہیڈنگ ہے در فاطمہ جلانے والوں کے لیے ویل و تباہی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، تباہی ہے اس کے لیے جو ان پر ظلم کرے، تباہی ہے اس کے لیے جو ان کا حق چھینے، تباہی ہے اس کے لیے جو ان کی حتک حرمت کرے، تباہی ہے اس کے لیے جو ان کا دروازہ جلائے، تباہی ہے اس کے لیے جو ان کے خلیل یعنی علی علیہ السلام کو اذیت پہنچائے، تباہی ہے اس کے لیے جو انہیں تکلیف دے اور گھر سے نکالے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 485۔ آئیے آگے چلتے ہیں،
جس میں ہیڈنگ ہے قتل و شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملعون ہے جو میرے بعد میری بیٹی فاطمہ علیہ السلام پر ظلم کرے گا اور اس کا حق غصب کرے گا اور اسے قتل کرے گا۔ حوالہ ہے کنز الفوائد 63-64۔ آگے چلتے ہیں جہاں پہ لکھا ہے وَأَبَتَاهَا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت علیہ السلام کا تعارف امت کو کروا کر دوبارہ پڑھتی ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت علیہ السلام کا تعارف امت کو کروا کر دنیا سے گئے۔ نیچے لکھا ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نے نماز صبح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ہماری طرف رخ کر کے فرمایا کہ اے لوگو، جو شخص سورج سے محروم ہو جائے اسے چاہیے کہ چاند سے متمسک ہو، اور جو چاند سے محروم ہو جائے اسے چاہیے کہ 2 ستاروں کی پناہ میں آ جائے۔ جابر کہتے ہیں کہ میں اور ابو ایوب انصاری اور انس بن مالک کھڑے ہوئے اور ہم نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج میں ہوں۔ اس کے بعد ہمارے لیے مثال بیان کی اور فرمایا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ستاروں کی جگہ قرار دیا۔ جب کوئی ستارہ غائب ہو جاتا ہے تو دوسرا روشن ہو جاتا ہے۔ میں سورج ہوں، جب بھی غائب ہو جاؤں تم چاند سے توسل کرنا۔ ہم نے پوچھا چاند کون ہے؟ فرمایا میرے بھائی جانشین، میرے دین کے حاکم، میرے فرزندوں کے والد اور میرے اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک میرے خلیفہ۔ ہم نے پوچھا 2 قطبی ستاروں یعنی فرقدین سے مراد کون ہیں؟ فرمایا حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام۔ اس کے بعد فرمایا انہیں پہچان لو، اور فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے اہل بیت علیہ السلام کا زہرہ ہیں۔ زہرہ جو ورڈ ہے وہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے سامعین۔ یہ سب قرآن کے ساتھ ہیں اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 75 از امالی شیخ توسی۔ اب آگے چلتے ہیں جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ پہلے تو ہیڈنگ بڑی سی لکھی ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ بضعۃ منی، تو اور ترجمہ نیچے کیونکہ آگے ایک پوری لائن لکھا ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اذیت دینے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ نیچے پڑھتے ہیں، لکھا ہے معتبر کتابوں منجملہ صحاح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ اور یہ جو حوالے ہیں میں وہ پڑھتی ہوں، لکھا ہے صحیح بخاری کتاب بدء الخلق باب مناقب اقربا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر کوما کے بعد ہے مناقب حضرت زہرا، پھر کوما ہے صحیح ابی داود، پھر کوما ہے جلد 12 باب مکروہات جمع میان زنان، صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل حضرت زہرا، اور صحیح ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 319 باب فضیلت فاطمہ۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہے آیت اللہ سید عبد الحسین امینی نے الغدیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 232 پر اسی حدیث کو 7 معتبر علماء اہل سنت سے نقل کیا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غضبناک کرنے اور اذیت دینے کے سلسلے میں ارشاد الہی ہے کہ یقیناً جو لوگ خدا اور اس کے رسول کو ستاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت ہے، اور خدا نے ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور حوالہ ہے سورہ احزاب آیت نمبر 57، اس میں نیچے لکھا ہے یہ۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں پیج 27 پہ، جہاں پہ ہیڈنگ ہے مظلومیت و شہادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور پر رسول اللہ کی گواہی۔
لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا، اے فاطمہ کیا دیکھیں گی؟ جب اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کے قاتل کے ساتھ اور آپ کے قاتل کے ساتھ اور آپ کے شوہر کے قاتل کے ساتھ کیا کرے گا؟ جب مخلوق پر حجت خدا چھا جائے گی، اور بریکٹ پہ لکھا ہے تمام ہو جائے گی۔ حوالہ ہے تفسیر الفرات صفحہ 176 اور بحار الانوار 265,44۔ آگے چلتے ہیں ہم، اس میں لکھا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، جو شخص تم پر درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اسے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں ملحق کر دے گا، خواہ وہ جس مقام پر بھی ہو۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 194 اور 103۔ آگے چلتے ہیں ہم، آگے ہیں پیج نمبر 29 پر، جہاں پہ لکھا ہے کہ پیج 29 جی، یہاں لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا تعارف یوں کروایا، جو اسے جانتا ہے وہ تو اسے جانتا ہی ہے، اور جو نہیں جانتا وہ اسے پہچان لے کہ یہ فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ میرا ٹکڑا ہے، اور یہ میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان دھڑکنے والا میرا دل ہے، لہٰذا جس نے اسے ستایا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اس کا حوالہ ہے فصول المحمہ 133 ورواح فی کتاب المختصر ان تفسیر النعلبی 124۔ اور اسی پیج پہ لکھا ہوا ہے حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ تمام مخلوقات میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، جس کا حوالہ ہے امالی توسی مجلس 1 حصہ 3 والمختصر 124۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے پیکر حیا فاطمہ زہرا، یہ ہیڈنگ ہے۔ نیچے لکھا ہے روایت ہے کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے اسماء بنت امیس سے فرمایا کہ جس طرح لوگ عورتوں کا جنازہ لے کر جاتے ہیں وہ طریقہ مجھے پسند نہیں۔ لوگ جنازے پر کپڑا ڈال دیتے ہیں جس سے مرنے والے کا جسم نمایاں ہوتا ہے۔ جناب سیدہ کی فرمائش پر حضرت اسامہ نے وہ تابوت تیار کیا جو وہ حبشہ میں دیکھ کر آئی تھی۔ 4 پائی منگوا کر کھجور کی لکڑیاں چاروں طرف باندھ کر اس پر کپڑا ڈال دیا۔ تابوت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو بہت پسند آیا۔ اسماء کو جہنم کی آگ سے نجات کی دعا دی۔ اچھا، آگے لکھا ہے کہ اس تابوت کو دیکھ کر سیدہ ہنس دی، جبکہ آپ علیہ السلام نے وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہنسنا چھوڑ دیا تھا۔ سیدہ نے فرمایا، یہ تابوت بہت اچھا ہے، اس سے میت کے مرد عورت ہونے کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ کتاب کا حوالہ ہے بیت الاحزان اور عباس قمی۔ آگے دیکھتے ہیں جی، آگے لکھا ہے کہ ہیڈنگ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ صدیقہ اور شہیدہ ہیں امام علی رضا علیہ السلام۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ترجمہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سچ بولنے والی اور راہ خدا میں شہیدہ ہیں۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد 1 صفحہ نمبر 458۔ آگے چلتے ہیں، قبر زہرا سلام اللہ علیہ پر امیر المومنین کا نوحہ، اور اس میں نیچے لکھا ہے کہ نہیں، یہ تو میرے خیال ہے عربی میں لکھا ہے جی، تو نیچے لکھا ہے اس کے کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے ایسا مرکز محبت تھی جس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور نہ ان کے علاوہ میرے دل میں کسی کی جگہ ہے۔ وہ میری نگاہوں سے دور ہو چکی ہیں لیکن میرے دل سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ آگے چلتے ہیں سامعین، پیج 33 پہ ہم آگے ہیں، ہیڈنگ ہے اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کو زہرا سلام اللہ علیہ کا سلام۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہیڈنگ میں لکھا ہے جناب سیدہ کا وصیت نامہ اور اولاد زہرا کو سلام۔ آئیے پڑھتے ہیں، لکھا ہے شہادت کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے سیدہ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو سیدہ کے سر کے قریب ایک خط رکھا ہوا دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اٹھا کر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے فاطمہ علیہ السلام کی وصیت۔ ایک، فاطمہ علیہ السلام گواہی دیتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے،
نمبر 2 محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ 3 جنت و دوزخ حق ہے اور قیامت قائم ہونے میں کوئی شک نہیں، اللہ مردوں کو قبر سے اٹھائے گا۔ نمبر 4 یا علی میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ علیہ السلام کے نکاح میں دیا ہے تاکہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ رہوں۔ آپ علیہ السلام میرے لیے دوسروں سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ مجھے رات کے وقت غسل و کفن اور حنوط دیں اور میری نماز جنازہ پڑھائیں، رات کے وقت مجھے دفن کریں اور کسی کو اطلاع نہ کریں۔ میں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتی ہوں اور میری اولاد کو روز قیامت تک میرا سلام پہنچے۔ یوں سامعین، ہم نے پیج 33 تک پڑھ لیا ہے اور اس آڈیو کو ہم یہیں پہ ختم کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اب 30 منٹ سے اوپر ہو گئی ہے یہ ریکارڈنگ، تو میرا یہ خیال تھا کہ ہم شاید کم آڈیوز میں اس کو مکمل کر پائیں گے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹوٹل 194 پیجز ہیں، 33 ہم نے پڑھ لیے ہیں، ہم پڑھتے جائیں گے، دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی آڈیوز میں اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ جلدی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔